ان کی کوئی خاص مشغولیات؟ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ زیادہ تر تو مچھلی کا شکار کھیلتے تھے۔ وہ دونوں اکثر اس نیم ساحلی علاقے کی طرف چلے جایا کرتے تھے جدھر سلیم شاہ کے مرحوم باپ کا پلاٹ تھا۔ ایک بار آصف کے ساتھ میں بھی وہاں جا چکی ہوں۔ کھلی فضا کے سبب مجھے وہ جگہ پسند تھی، مگر مچھلی کے شکار سے مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ علاقہ میرے خیال کے مطابق مغرب میں 40 سے 50 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا۔ جاوید نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں نے بتایا تو ہے کہ پولیس نے وہاں کی تلاشی لے لی ہے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ وہاں ضرور کوئی شیڈ یا بوٹ ہاؤس ہوگا، جاوید نے وضاحت کی۔ سلیم شاہ ایسا کوئی مالدار آدمی نہیں تھا، فاطمہ بولی۔ دونوں جب بھی شکار کے لیے وہاں جاتے تھے تو کرائے پر کشتی لے کر جاتے تھے۔ فاطمہ نے جانے کیوں ایک گہری سانس لی تھی، جیسے اس موضوع سے اکتانے لگی ہو۔ جاوید نے مضطربانہ انداز میں ایک سگریٹ سلگایا، پھر کہا، دیکھو فاطمہ، اگر 1.5 کروڑ کی رقم حاصل کرنی ہے تو اس معاملے کو حل کرنا ہوگا۔ جس روز سلیم شاہ مارا گیا تھا اس دن کے واقعات کو یاد کرو۔ شاید تم اب بھی کوئی بات بھول رہی ہو۔ میں گھر پر تھی، اس لیے نہیں جانتی کہ کیا واقعات پیش آئے تھے۔ اس روز آصف کی چھٹی تھی اور وہ باہر گھومنے نکلا ہوا تھا۔ جانے سے پہلے کیا اس نے کچھ کہا تھا؟ کیا وہ نروس دکھائی دے رہا تھا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ اس نے پہلے سے کوئی پلان تیار کر رکھا ہو۔ اچانک کہ جب سلیم اتنی رقم کے ساتھ کار میں بیٹھا ہوگا تو یقیناً اسی وقت ہی اس کے ذہن میں کوئی منصوبہ تشکیل پایا ہوگا، مگر لوگوں کا تو یہی خیال تھا کہ آصف نے پہلے سے منصوبہ بنا رکھا تھا، کیونکہ گہری دوستی کے سبب اس کو یہ معلوم ہی تھا کہ سلیم اس روز بینک سے اپنے دفتر کے تمام ملازمین کی تنخواہ نکال کر لاتا ہے۔ جاوید نے سر ہلا کر کہا، آصف کار پر اکیلا ہی واپس آیا تھا؟ اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ وقت ہی کہاں تھا، ان کی آمد کے 2 منٹ بعد ہی پولیس آ گئی تھی۔ اتنی جلدی؟ جاوید کو حیرت ہوئی۔ بھلا کس نے پولیس کو اتنی جلدی خبر کر دی؟ جب سلیم کافی دیر تک نہیں لوٹا تو فیکٹری کے مالک ثاقب کو تشویش ہوئی۔ اس نے بینک فون کیا، کیشیئر اور چوکیداروں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ چوکیداروں نے بتایا کہ سلیم اپنی کار وہیں چھوڑ کر اپنی دوست کی گاڑی میں چلا گیا تھا، اس لیے پولیس ان کی تلاش میں یہاں آ پہنچی تھی۔ جب آصف لوٹ کر آیا تھا اس وقت کیا وہ گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا؟ جاوید نے پوچھا۔ نہیں، صرف ان کے ہاتھ کچھ گندے تھے۔ گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی تھی جس سے پولیس کچھ پتہ لگا سکتی۔ البتہ ان کی جوتوں میں کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ ان کا ذاتی پستول بھی گھر میں نہیں تھا، جس پر کافی اعتراضات کیے گئے۔ وہ اگر پستول لے کر نہ گئے ہوتے تو شاید بچ جاتے۔ وہ کہتے رہے کہ ان کا پستول گزشتہ کئی ماہ سے غائب ہے، مگر کسی نے ان کی اس بات پر یقین ہی نہیں کیا۔ اچھا، اور کوئی خاص بات؟ ہاں، جب وہ لوٹ کر آئے تھے اس وقت ان کا ہاتھ زخمی تھا۔ میں نے زخم دیکھ کر اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے چوہوں کے بارے میں کچھ کہا تھا، جبکہ عدالت میں انہوں نے بتایا تھا کہ کار کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ جانے سے ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کار کی سیٹ پر جو خون ٹپکا ہوا ملا تھا وہ ان کے زخمی ہاتھ کا ہی تھا۔ معائنہ کرنے پر کار کا شیشہ ٹوٹا ہوا ملا بھی تھا، مگر ڈاکٹری معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ خون ان کا نہیں تھا بلکہ سلیم کے خون سے مماثلت رکھتا تھا۔ یہ بات تو آصف نے تمہیں بتائی نہیں تھی؟ تم سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ اسے چوہے نے کاٹ لیا ہے، جاوید نے کہا۔ انہوں نے چوہوں کے بارے میں کچھ کہا ضرور تھا جسے میں ٹھیک طرح سے سن نہ سکی تھی۔ میں اس وقت کچن میں چولہے کی بھڑکتی ہوئی آگ کم کر رہی تھی۔ عدالت میں گرفتاری کے بعد ان کا طبی معائنہ کرنے والے ڈاکٹر نے بیان دیا تھا کہ بلیڈ سے انہوں نے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا تھا۔ پولیس کو باتھ روم میں وہ بلیڈ بھی رکھا ہوا مل گیا تھا اور اس پر خون بھی لگا ہوا تھا۔ ذرا ٹھہرو، جاوید نے اپنی ذہنی ہلچل پر قابو پاتے ہوئے کہا، آصف نے تم سے چوہوں کے بارے میں کچھ کہا تھا، پھر وہ باتھ روم گیا تھا، وہاں اس نے بلیڈ سے اپنی انگلی تھوڑی سی اور زخمی کر لی تھی۔ اب الجھن حل ہوتی جا رہی ہے، کیا تم سمجھ نہیں رہی ہو فاطمہ؟ پل کے پل جاوید کا چہرہ کامیابی کی امید تلے سرخ ہونے لگا، مگر فاطمہ ناسمجھ میں آنے والے انداز سے اسے تکتی رہی تو اسے جوش سے آگے بولنا شروع ہوا۔ آصف کی انگلی میں چوہے نے ہی کاٹا تھا، شاید اس وقت جو سلیم کی لاش کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ بات اس نے پولیس کو نہیں بتائی تھی۔ کیونکہ اس لیے کہ اگر پولیس یہ جان جاتی تو شاید لاش کا پتہ بھی لگا لیتی۔ وہ ایسی جگہوں کی تلاشی لیتی جہاں چوہے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس بات کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اس نے اپنی انگلی بلیڈ سے مزید زخمی کر لی تھی تاکہ کوئی شناخت ہی نہ کر سکے۔ ہو سکتا ہے، فاطمہ بولی، مگر ان معلومات سے بھی ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس مغربی ساحلی علاقے کے قرب و جوار کی ان تمام جگہوں پر لاش کو تلاش کریں جہاں چوہے بکثرت ہوں؟ نہیں، جاوید نے نفی میں سر ہلایا۔
ابھی تم نے بتایا تھا کہ آصف اور سلیم کشتی کرائے پر لیا کرتے تھے، اور کن لوگوں سے کشتی لیا کرتے تھے، اور کشتی کو کہاں کھڑا کرتے تھے، یہ معلوم ہے تمہیں؟ ایک بوٹ ہاؤس میں۔ جن کا بوٹ ہاؤس ہے، کیا اس روز وہ وہاں تھے؟ نہیں، وہ بوٹ ایک مقامی زمیندار کی تھی، اور انہی کا بوٹ ہاؤس بھی تھا۔ سلیم کی موت سے 2 ہفتے پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ یہ بات آصف کو معلوم تھی؟ انہوں نے ہی یہ بات مجھے بتائی تھی۔ فاطمہ کی آواز کچھ بھرا اٹھی۔ ان دنوں مچھلی کے شکار کا بھی موسم نہیں تھا۔ آج کل اس بوٹ ہاؤس میں کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں۔ زمیندار سائیں کا کوئی وارث نہیں تھا۔ گورنمنٹ نے ابھی تک ان کی جائیداد فروخت نہیں کی ہے۔ یہی حال سلیم شاہ کی جائیداد کا ہے، کیونکہ اس کا بھی کوئی وارث نہیں ہے۔ میں وہاں جانے کی پلان پر سنجیدگی سے غور کرنے لگا ہوں۔ بالآخر جاوید نے حتمی لہجے میں کہا۔ فاطمہ اس کی طرف تکتی رہی۔ اور تم بھی میرے ساتھ چلو گی؟ دوستی اور تعلق داری اپنی جگہ، مگر جہاں پیسوں کا معاملہ ہو وہاں بات صاف رہنی چاہیے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں رقم تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ جاوید نے اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے یہ دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، اور فاطمہ کا چربیلا چہرہ شرم سے سرخ ہونے لگا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ رہی تھی، جبکہ اس کی نیت میں کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ ایک بار رقم ہاتھ لگ جائے بیبی، پھر تمہارا بھی بندوبست ہمیشہ کے لیے کر ڈالوں گا، اور رقم ساری میری ہوگی۔ جاوید نے دل ہی دل میں کہا، اور بظاہر محبت بھرے انداز میں مسکراتا رہا۔ پھر جلدی سے بولا، تم کسی طرح گاڑی کا بندوبست کرو، کل میری ہفتہ وار چھٹی ہے، میں اپنی ایک سہیلی سے کار لے آؤں گی۔ بس تو پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا، جاوید نے کہا۔ انہیں نکلتے نکلتے دوپہر ہو ہی گئی، اور وہ 1 گھنٹے میں اس نیم ساحلی علاقے میں پہنچ گئے۔ یہاں بڑی سی جھیل نظر آ رہی تھی۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ وہ کسی کی نظروں میں نہ آئیں۔ وہ اس جھونپڑ نما کاٹیج پر پہنچ کر رک گئے۔ دور دور تک سردست سناٹے کا راج تھا۔ جاوید کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس جھونپڑ کے اندر تو سلیم شاہ کی لاش نہیں ہو سکتی۔ دونوں کار سے اتر آئے۔ میرا خیال ہے اب تم بوٹ ہاؤس چلنا پسند کرو گے۔ یہاں سے بائیں سے چلو، میں راستہ بتاتی ہوں، سنبھل کر چلنا، راستے میں کافی پھسلن ہے۔ اندھیرے میں چلنا خطرناک ہی تھا، کیونکہ شام ہونے کے سبب تاریکی کا غلبہ ہونے لگا تھا، مگر روشنی لے کر چلنا بھی ٹھیک نہ تھا۔ بوٹ ہاؤس جھیل کے کنارے پر ہی واقع تھا۔ جاوید نے دروازہ ٹٹولا، اس پر قفل لگا ہوا تھا۔ تم ٹھہرو، میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ دوڑ کر ایک نوکدار پتھر اٹھا لایا۔ قفل پرانا اور زنگ آلود تھا، 2-3 وار سے ہی نیچے آ رہا۔ جاوید نے فاطمہ کے ہاتھ سے فلیش لائٹ لی اور دروازہ کھول کر روشنی اندر پھینکی تو ڈھیر سارے سرخ انگارے سے نظر آئے، جیسے سگریٹوں کے جلتے ہوئے ٹکڑے ہوں۔ ایک لمحہ کے اندر اندر وہ سمجھ گیا، وہ آنکھیں تھیں چوہوں کی آنکھیں۔ جاوید کو چوہوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ فلیش لائٹ کی روشنی میں جب چوہے ادھر ادھر بھاگ گئے تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے فرش پر روشنی پھینکی، وہ جگہ جگہ سے ادھڑا ہوا تھا۔ تو پولیس یہاں آ چکی ہے، وہ بدبدایا۔ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ پولیس ہر ممکن جگہ تلاش کر چکی ہے، فاطمہ بولی۔ جاوید نے روشنی ادھر ادھر ڈالی۔ بوٹ ہاؤس تمام تر خالی تھا، اس میں کشتی بھی کوئی نہیں تھی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، فاطمہ نے ناامید ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو تو، جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ پورے مکان کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر فلیش لائٹ کی روشنی چھپر پر ڈالی اور ٹھٹک کیا۔ وہ دیکھو فاطمہ، اس کی چھت چھپر سے کافی نیچے ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہے چھت اور چھپر کے درمیان کچھ جگہ ہو۔ ہاں لیکن او سنو۔ اس نے فاطمہ کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ چھت پر کھڑکھڑاہٹ سی ہو رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ چھت اور چھپر کے درمیان چوہے دوڑ رہے تھے، اور کوئی چیز کھڑ کھڑ کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ آؤ باہر شیڈ میں سیڑھی تلاش کریں۔ انہیں بوٹ ہاؤس کے قریب ہی ٹین کے ایک چھوٹے سے شیڈ میں ایک سیڑھی مل گئی، اور فاطمہ کو لوہے کا ایک گرز پڑا مل گیا۔ جاوید نے سیڑھی لگائی اور فاطمہ نے فلیش لائٹ سے چھت پر روشنی پھینکی۔ وہاں ساری سیلنگ پر موٹے کاغذ چسپاں تھے۔ جاوید نے لوہے کے اس گرز سے ان کاغذوں کو اکھاڑا۔ کاغذوں کے نیچے پلائی ووڈ کے 2-3 تختے بے ترتیبی سے ٹھونکے گئے تھے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کام گھبراہٹ اور جلد بازی میں کیا گیا ہے۔ جاوید نے اسی گرز سے تینوں تختے اکھاڑ ڈالے تو چوہے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ جاوید نے فاطمہ سے فلیش لائٹ لے کر کھڑکی نما دراز سے روشنی اندر ڈالی تو اس کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ لوہے کا وہ سیاہ باکس سامنے ہی رکھا تھا، اور اس کے بغل میں ایک بھیانک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ جاوید ڈھانچے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ سلیم شاہ کی لاش ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر باکس کو اپنے قریب کھینچا اور اس کا ڈھکن اونچا کر کے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اندر 1.5 کروڑ کی رقم موجود تھی۔ تعفن اور بدبو کے باوجود جاوید کو صندوق میں سے خوشبوؤں کی لپیٹیں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ کچھ ہے وہاں؟ فاطمہ نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، جاوید نے جواب میں کہا۔ سیڑھی پکڑی رہو، میں اسے لے کر اترتا ہوں۔ اترنے لگا۔ فاطمہ کا کام تمام کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ یہی سوچتا اور پلان بناتا رہا
مگر اسے فاطمہ کے منصوبے کے بارے میں تو کچھ علم ہی نہ تھا، لہٰذا جو ہی وہ صندوق لے کر نیچے اترا، فاطمہ نے پوری طاقت سے لوہے کا گرز گھمایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ اتنا بھرپور تھا کہ وہ آ بھی نہ کر سکا اور چکرا کر زمین پر آ رہا۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ بے ہوش پڑا رہا۔ اس دوران فاطمہ نے ایک رسی تلاش کر لی یا شاید اپنے ساتھ لائی تھی۔ بہرکیف وہ اسے استعمال میں لانا اچھی طرح جانتی تھی۔ جب جاوید ہوش میں آیا تو اس نے خود کو رسی میں جکڑا ہوا پایا۔ فاطمہ نے اس کو منہ رومال سے کس کر باندھ دیا تھا۔ فرش پر بے سو حرکت پڑا دیکھتا رہا۔ فاطمہ نے باکس کھول کر دیکھا اور ایک کہکہ لگا کر ہنس پڑی۔ فلیش لائٹ فرش پر پڑی ہوئی تھی، اس کی روشنی میں جاوید کو اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اب چشمہ نہیں لگائے ہوئے تھی۔ فاطمہ نے اس کو یوں اپنی طرف ٹکٹکی باندھے گھورتے ہوئے پایا تو مسکرا کر بولی، مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ سب تو اس ڈرامے کا ایک حصہ تھا۔ میں نے اپنے بالوں کا رنگ ذرا بدلا تھا اور وزن بھی جان بوجھ کر بڑھایا تھا تاکہ کسی کی مشکوک نظریں مجھ پر نہ پڑیں۔ جانتے ہو، کبھی کبھی انسان کو بہروپیہ بنانا پڑتا ہے۔ جاوید نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کے منہ میں رومال پھنسا ہوا تھا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر فاطمہ کو مزہ آ گیا۔ وہ اسی لہجے میں بولی، آصف کو اس رقم کا لالچ نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ سلیم شاہ کے ساتھ میرے تعلقات تھے۔ ہم دونوں تقریباً 6 ماہ سے آصف کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آصف کے کانوں تک یہ بات کس طرح پہنچی۔ بہرحال اسے مجھ پر شک ہو گیا اور مجھ پر کڑی نظر رکھنے لگا۔ وقوع کے روز وہ اپنا پستول لے کر سلیم شاہ کو ختم کرنے کے ارادے سے ہی نکلا تھا۔ ممکن ہے کہ بعد میں وہ مجھے بھی مار ڈالتا۔ اس رقم کے بارے میں تو اس وقت تک اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، مگر یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تنخواہ کی تقسیم کے روز سلیم شاہ بآسانی بینک میں مل سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ سلیم کو بے ہوش کر کے یہاں لایا تھا۔ یہاں پہنچ کر مرنے سے پہلے سلیم کو ہوش آ گیا تھا اور وہ کہتا رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ واپس پہنچ کر آصف نے ہی مجھے یہ بات بتائی تھی، مگر اس سے مجھے یہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ اس نے سلیم شاہ کی لاش کہاں ٹھکانے لگائی ہے۔ میں اسے پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک پولیس آ گئی اور ہمارے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد مجھے ایسا کوئی موقع نہیں ملا کہ میں اس سے اس رقم کے بارے میں پوچھ سکتی، اور میرا نہیں خیال کہ میری اور سلیم کی حقیقت جان لینے کے بعد مجھے کچھ بتاتا بھی۔ خیر، اب میرے لیے ایک یہی راستہ تھا کہ میں آصف یا اس کے کسی ساتھی کی رہائی کا انتظار کروں اور اس سے پوشیدہ دولت کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ بس یہی تھا میرا منصوبہ۔ جاوید نے پھر کچھ کہنا چاہا مگر اس کا منہ بہت کس کر بندھا ہوا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ بول سکا۔ جانتے ہو میں نے تم پر حملہ کیوں کیا؟ پھر بولی، اس لیے کہ تم مجھ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جیل سے سزا کاٹ کر نکلنے والے اسی طرح کی باتیں سوچا کرتے ہیں۔ میں خود بھی تو ایک قیدی کی طرح رہ چکی ہوں، تنہائی، تنگ دستی اور حالات کی قیدی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے میری ہمدردی لینے اور مجھ سے محبت دکھانے کے لیے کچھ باتیں جھوٹ بھی بولی تھیں، کیونکہ میں تو کافی حد تک بہت کچھ جانتی تھی۔ اس سے بھی مجھے تمہاری نیت پر شک کرنے کا پورا حق حاصل رہا۔ خیر، اب میں اس رقم کا مناسب استعمال کرنے کا پلان بناؤں گی اور تم ادھر اپنی موت کا۔ مجھے یقین ہے کہ آصف سے بھی تم نے رقم کے بارے میں بلوانے اور اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ خیر، یہی تو ہوتا ہے دولت کے لالچ میں، آپ تم اپنی موت کا انتظار کرو۔ میں تمہیں چوہوں سے ڈر لگتا ہے نا، یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑی۔ اس بار جاوید نے کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اپنی بندھی ہوئی ٹانگیں اٹھا کر فاطمہ پر دے ماری۔ وہ اس حملے سے لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اس کے گرتے ہی جاوید نے پیروں سے اس کے پیٹ پر وار کرنے شروع کر دیے۔ فاطمہ تڑپ کر پرے ہوئی تو اس کا پیر دروازے سے ٹکرایا اور کواڑ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا، مگر جاوید اس وقت تک اس پر وار کرتا رہا جب تک اسے یقین نہ ہو گیا کہ وہ بے ہوش یا مر چکی ہے۔ فاطمہ کا بے جان جسم دروازے سے لگا پڑا۔ کچھ دیر بعد فلیش لائٹ بھی فرش پر لٹک کر بجھ گئی اور ہولناک تاریکی نے اپنا تسلط جما لیا۔ تب وہ لٹک کر اس کے پاس آیا اور اپنا چہرہ اس کے جسم پر رکھا تو اس کے سارے بدن میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ فاطمہ کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جاوید نے ادھر ادھر فرش پر ہاتھ رگڑ کر بندھی رسی کو کاٹنا چاہا۔ اس کی کلائیوں سے خون رسنے لگا مگر رسی نہ ٹوٹی۔ فاطمہ کا مردہ جسم دروازے سے لگا پڑا تھا اور دروازہ بند تھا۔ اس نے بار بار اپنا سر پٹک کر اس کے بے جان جسم کو دروازے سے ہٹانے کی کوشش کی مگر سب بے سود۔ وہ کافی بھاری بھرکم تھی۔ وہ لٹک کر 1.5 کروڑ سے بھی بھری صندوق سے ٹکرا گیا۔ اس قید میں اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل کوشش کرتا رہا مگر باہر نہ نکل سکا۔ تھوڑی دیر بعد ہی قبر ایسی کالی گھوپ تاریکی میں سرخ کمکمے نظر آنے لگے اور وہ لرز کر رہ گیا۔ چوہے واپس آ گئے تھے اور انہوں نے جگہ جگہ سے اس کے جسم کو کترنا شروع کر دیا تھا۔